नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह मालिक है हिसाब किताब के दिन का, जज़ा सज़ा के दिन का, बदले के दिन का मालिक है अल्लाह। ये आयत करीमा वो आयत है कि जिस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मालिकियत बताई जा रही है कि मालिक कौन है। मालिक उसे कहते हैं कि जो तसर्रुफ करे, जो चाहे करे, जब जो चाहे जैसे चाहे वो कर सके, वो मालिक हकीकी होता है। तो मालिक हकीकी कुल कायनात का अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अब हम दुनिया में हैं तो दुनिया में हमारे पास कोई चीज़ है तो हम उसके मालिक होते हैं। क्या माना? मालिक मजाजी। हमें इजाज़त मिल गई है कि हम उसमें तसर्रुफ करें, हमें इख्तियार दे दिया गया, लेकिन उसकी एक लिमिट है। एक वक्त तक, एक टाइम तक हम उसमें तसर्रुफ करेंगे, उस चीज़ को इस्तेमाल में लाएंगे। जैसे ये ज़मीन का टुकड़ा है, एक प्लाट है, वो मेरा है, मैं उसका मालिक हूँ। तो कल उसका मालिक कोई और था, उससे पहले कुछ साल कोई और था, उससे पहले कोई और था। एक आदमी ने दूसरे से खरीदी, दूसरे ने दूसरे से खरीदी, लेकिन उस ज़मीन का या उस जगह का मालिक हकीकी अल्लाह है। हवाओं का मालिक अल्लाह है, फ़ज़ाओं का, खलाओं का, कहकशाओं का मालिक अल्लाह है, ज़मीन का मालिक अल्लाह है, आसमानों का मालिक अल्लाह है। हर चीज़ का मालिक, पूरी कायनात का, सारी मखलूक़ात का, सारे जहानों का एक अल्लाह है जो वहदहू ला शरीक है। मालिकियत, खालकियत, उलूहियत और माबूद होना, इलाह होना, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का हक़ है कि अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही खालिक व मालिक है। तो इस आयत करीमा के अंदर ये फरमाया गया। और फिर यौमिद्दीन का मतलब ये है कि बदले का दिन, यानी हिसाब किताब का दिन, जज़ा और सज़ा का दिन। अब दुनिया गुजर जाने के बाद दुनिया में तो सारे रले मिले रह रहे हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, जालिम भी हैं, मजलूम भी हैं, लेकिन क़यामत के दिन बदले चुकाए जाएंगे। क़यामत के दिन हिसाब बराबर किए जाएंगे। सूरह यासीन में आता है, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, जालिमों आज के दिन तुम मेरे खास बंदों से, मेरे लाडले बंदों से, मेरे इबादत गुजार बंदों से, मेरे वफादार बंदों से जुदा हो जाओ, अलग हो जाओ। उनको अलग कर दिया जाएगा, सफ़े बनेगी। आगे हज़रत बिलाल हबशी होंगे, उनके पीछे सारे मुअज़्ज़िन होंगे। आगे सईद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे और पीछे सारे शुहदा होंगे। यूँ ज़ाकिरीन की सफ़े होंगी, रोज़ेदारों की सफ़े होंगी, यूँ सफ़े बन जाएंगी और मुजरिमों को अलग कर दिया जाएगा और उन्हें कहा जाएगा, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज के दिन तुम मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ। और उन्हें कहा जाएगा, क्या तुम्हें हमने दुनिया में नहीं कहा था कि शैतान की तुम पैरवी न करो? और कुरान मजीद में एक मकाम पर आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे। वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान, शैतान की पैरवी न करो, उसके कदमों पे न चलो, उसकी इताअत और फर्मा बरदारी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, एलानिया दुश्मन है। उसने खुद कहा है, अल्लाह की बारगाह में उसने कहा है कि आज ए अल्लाह आपने आदम को मसजूद बना करके और मुझे भी कहा, फरिश्तों को भी कहा, मैंने सजदा नहीं किया क्योंकि ये मेरी बराबरी का नहीं है। मुझे आपने आग से पैदा किया, इसको मिट्टी से पैदा किया, मैं इबादत में इसके आगे नहीं झुकता, सजदा नहीं करता। अल्लाह ने कहा कि उखरुज फइन्नका रजीम, तू यहाँ से निकल जा। तो वो कहने लगा कि मुझे मोहलत चाहिए। अल्लाह ने मोहलत दे दी। फिर उसने कहा कि ता क़यामत मैं आदम और औलाद आदम के खिलाफ लड़ता रहूँगा, इनको हक के रास्ते पे नहीं आने दूंगा, इनको सिरात मुस्तकीम पर नहीं चलने दूंगा, इनको बहकाता रहूँगा, इनसे जुल्म करवाता रहूँगा, आपस में इनको मैं लड़ाता रहूँगा, तबाही, बर्बादी और फसादात ज़मीन पर बर्पा कर दूंगा, यहाँ तक कि ये जहन्नम में जाएंगे और मैं इनको तेरा बागी और नाफरमान बना के छोड़ूंगा। अल्लाह ने फरमाया, जो मेरे होंगे वो तेरी बातों में नहीं आएंगे। और शैतान ने ये बात कह दी है, वो एलानिया दुश्मन है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और सूरह यासीन में एक मकाम पर और भी आता है, आगे चल के अगले रुकू में, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम,
یہ وہ دن ہوگا جو قیامت کا دن ہے، جو بدلے کا، حساب کتاب کا، جزا و سزا کا دن ہے۔ اس کے متعلق فرمایا گیا الیوم نختم علی افواہہم، یہ وہ دن ہوگا جس دن منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی، یعنی منہ سیل کر دیے جائیں گے۔ منہ بولتے تھے، زبانیں ہلتی تھیں، الفاظ نکلتے تھے، اس دن منہ بند ہوں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اس دن ہاتھ بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ ہر بندے کے متعلق اس کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، اس نے کیا حرکتیں کی، کیا اٹھایا، کیا چھوا، کیا چھوڑا، کیا پکڑا، کہاں کہاں چل کے گیا، یہ ساری گواہیاں اکٹھی ہو جائیں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ کرامن کاتبین بھی بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ موقع، وہ جگہ، وہ زمین کا ٹکڑا، وہ بھی گواہی دے گا، ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ یہ ساری چیزیں رب کے سامنے پیش ہونے والی ہیں، اور جب اعمال نامے پیش ہوں گے تو وہاں پر ہر آدمی کہے گا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے اس کتابچے کو کیا ہوا، ارے اس ریزلٹ کارڈ کو کیا ہوا، اس میں ہر چیز مینشن کی ہوئی ہے، کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا ہوا، چھوٹی سی چھوٹی بات، بڑی سی بڑی بات، ہر بات اس میں لکھی ہوئی ہے، ریٹن میں لکھا ہوا، حساب پیش کیا جائے گا۔ اور ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ کیا انسان نے اس کو سامنے موجود حاضر پائے گا، اس میں لکھا ہو جائے گا، لکھا ہوا ہوگا۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو بہرحال وہ جو حساب کتاب کا دن ہے، وہ جو بدلے کا دن ہے، جو قیامت کا دن ہے، اس کا مالک و مختار اللہ ہے۔ وہاں پر بادشاہی اللہ کی ہے، شہنشاہی اللہ کی ہے، ملکیت اللہ کی ہے۔ اور ایک مقام پر آتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی، حکمرانی، شہنشاہی کس کی ہے، قبضہ اور کنٹرول کس کا ہے، مالک کون ہے؟ تو کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، ایک ہی جواب ہوگا جو ہر طرف سے آئے گا، جواب ہے ہی وہی ہے، للہ الواحد القہار، ایک اکیلے اللہ کی ملکیت ہے، اس کی بادشاہی ہے، اس کی حکمرانی ہے، جو زور آور ہے، جو ایک ہے، جو چھایا ہوا ہے، جو غالب ہے سب پر، سب کچھ اسی کی گرفت، قبضے اور کنٹرول میں ہے، اس کے قبضے، کنٹرول اور قدرت سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، للہ الواحد القہار۔ اور سورہ یاسین کے آخر میں یہ ہے کہ اس دن منہوں پر موریں لگا دی جائیں گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، اور پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، کیا کر کے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ نبا میں آتا ہے، بالکل آخر میں آتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہ وہ دن ہوگا جس دن انسانوں کے متعلق ہے کہ وہ اور ان کی روحیں صفے باندھ کر کے ان کی کھڑے ہوں گے، سارے انسان صفے باندھ کر کے کھڑے ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے۔ یوم یقوم الروح، جس دن روحیں یعنی انسان، روح محل جسم، اور پھر اس کے بعد والملائکۃ، اور فرشتے، صفا، صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے۔ لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا، کوئی بھی نہیں بولے گا، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو رحمان کی طرف سے اذن ہوگا، اجازت ہوگی، وہ بات کرے گا۔ وقال صوابا، اور وہ ٹھیک بات کرے گا، جس طریقے سے سورہ احزاب میں ایک مقام پر آتا ہے قولوا قولا سدیدا، کہ تم جو بات کہو تو سیدھی بات کہو، یعنی کہ ٹیڑھی بات نہ کہو، گھما پھرا کر کے بات نہ کرو، گول مول بات نہ کرو، بالکل سیدھی حق اور سچ بات کرو۔ اور وہاں پر اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو کوئی اضافی کلمہ، کوئی جملہ، کوئی انداز گفتگو اور کوئی اس قسم کی باتیں ادھر ادھر کی کوئی کر نہیں سکے گا، سب خاموش ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا۔ جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی وہ بات کرے گا، وہ صحیح بات کرے گا، اور ٹھیک بات اس کو کہنی پڑے گی۔ تو بہرحال جو قیامت کا دن ہوگا، اس دن بدلے دیے جائیں گے، حساب کتاب ہوں گے، میزان عدل قائم ہوگا، ترازو، اس کے اندر اعمال کو تولا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جنتیوں کے متعلق فیصلے ہوں گے اور جہنمیوں کے متعلق فیصلے ہوں گے۔ اس بڑے دن کا مالک و مختار بھی اللہ ہے، اور اس دن کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی اپنے اعمال کو بناتا اور سنوارتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے کردار و عمل کا جائزہ لیتا ہے، اپنے باتوں پر، سوچوں پر، اپنے نظریات پر غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اس کو جانچتا اور پرکھتا ہے۔ کہیں انسان غلط ہے تو اس کو اپنی اصلاح کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، آخرت کا عقیدہ ہی نہیں ہے،
تو وہ آدمی تو بے لگام گھوڑے کی طرح ہے، وہ تو ایک جانور کی طرح ہے، وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ایک ایمان والا وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہاں زندگی اچھی گزارنی ہے، میں نے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، میں نے کسی کو نقصان نہیں دینا، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ کیوں؟ مجھ سے میرا رب پوچھے گا، روز محشر میں کہیں رسوا نہ ہو جاؤں، روز محشر میرے متعلق کہیں جہنمی ہونے کا اعلان نہ ہو جائے۔ تو اس ڈر اور خوف کی وجہ سے، اپنے خالق و مالک کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، ہر کوئی آدمی اس انداز سے چلتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے سونے سے پہلے ایک ایمان والا دعا پڑھتا ہے تو پھر وہ چند لمحے سوچ لیتا ہے کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارا، یہ ہفتہ میں نے کیسے گزارا، یہ مہینہ میرا کیسے گزرا، یہ سال کیسے گزرا، آج تک کی پوری زندگی بالغ ہونے کے بعد کیسے گزری، میں نے کہاں کہاں گناہ کیے، کیا نافرمانی کی، کون سے کام میں نے ایسے کی جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ تو آخرت پر یقین کی وجہ سے، آخرت کا عقیدہ ہونے کی وجہ سے، رب کو مالک ماننے والا وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔